بہت امیر امیر بادشاہ پیدا ہوئے، لیکن ان میں ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی دولت اتنی زیادہ تھی آج کل کے سب بلین ایئر کی دولت کو بھی اکٹھا کر دیا جائے تو یہ اس کے قریب بھی نہیں تھی۔ وہ کیسے اس کی کمال کی حکمت عملی اور ذہانت نے دنیا کے ایک غریب خطے کو امیر ترین خطہ بنا دیا۔ گائز، آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس بادشاہ کی انٹرسٹنگ سٹوری۔ سال 1280 مغربی افریقہ کے ایک ملک مالی میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جو بڑا ہو کر دنیا کا اب تک کا سب سے امیر بادشاہ بننے والا تھا۔ اس بچے کا نام تھا منسا موسیٰ۔ منسا موسیٰ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ یا سلطان۔ یہی موسیٰ آگے چل کر مالی سلطنت کا سب سے امیر بادشاہ بننے والا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ مالی کے شاہی خاندان کی اصل نسل سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اسی لیے وہ تخت کا اصلی وارث تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ موسیٰ دراصل مالی کے 9ویں سلطان ابو بکر دوم کا نہایت قابل اعتماد وزیر تھا۔ اسی وجہ سے اسے بادشاہت سونپی گئی، حالانکہ آج تک یہ یقینی نہیں کہ موسیٰ تخت پر خود بیٹھا یا اسے بادشاہت مرضی سے دی گئی۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سن 1312 میں سلطان ابو بکر العقری کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ وہ اپنی سلطنت کو وسیع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 200 فوجیوں اور کھانے پینے کے سامان سے بھری 300 کشتیوں کو اٹلانٹک سمندر کی جانب روانہ کیا تاکہ سمندر کے اس پار اگر کوئی زمین ہو تو وہاں پر قبضہ کر کے سلطنت بڑھائی جا سکے۔ مگر وہ کشتیوں کا قافلہ گیا اور کبھی واپس نہ آیا۔ وقت گزرتا گیا، نہ کوئی انسان واپس آیا، نہ کوئی خبر ملی۔ پھر ایک دن واحد کشتی واپس آئی۔ کشتی کی حالت بہت خستہ تھی۔ جب اس کے کپتان سے پوچھا گیا کہ باقی کہاں گئے تو اس نے کہا کہ سمندر میں ایک بہت خوفناک طوفان آیا تھا جس کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا، مگر میں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر واپس آیا۔ اس بادشاہ نے ہار نہیں مانی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر اس کی فوج نہیں لوٹے گی تو اب وہ خود سمندر میں اترے گا۔ روانگی سے پہلے اس نے اپنی سلطنت کی ذمہ داری اپنے وہی وزیر موسیٰ کے حوالے کر دی۔ ابو بکری دوم 3000 کشتیوں کے ساتھ روانہ ہوا، مگر وہ کبھی واپس نہ آیا۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ لیا کہ بادشاہ اب نہیں لوٹے گا۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے جانے کے باوجود مالی سلطنت میں استحکام برقرار رہا، بلکہ الٹا ایسا لگا کہ موسیٰ کے ہاتھوں میں سلطنت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ یہ سب کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ موسیٰ کی سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ موسیٰ نے سوچا کہ سلطنت کی دولت کیسے بڑھائی جائے۔ جواب سادہ تھا، سلطنت کے سونے اور نمک کے ذخائر کو اپنے قابو میں لے کر ان سے تجارت کی جائے۔ اسی لیے موسیٰ نے ان ریاستوں پر قبضہ کرنا شروع کیا جن کے پاس سونے اور نمک کی کانیں تھیں، جیسے بوہو اور تاغاس۔ ان کی فتوحات سے مالی سلطنت کی دولت کئی گنا بڑھ گئی، خزانہ بھرتا گیا، آمدن میں اضافہ ہوا اور مالی سلطنت کی حدود نائجیریا کے دریا سے لے کر صحارا کے ریگستان اور افریقہ کے سرسبز جنگلات تک پھیل گئی۔ اس وقت کی دنیا میں طاقت اور دولت ہی حکومت کی بنیاد تھی۔ موسیٰ دونوں چیزوں میں سب سے آگے تھا، لیکن موسیٰ کی بادشاہت کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ اس کا انصاف
اور مذہبی برداشت بھی تھی۔ وہ مسلمان تھا مگر اس نے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی آزادی دی۔ کچھ لوگوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کی لیکن موسیٰ نے اپنی فوج کی مدد سے بغاوت ختم کر دی۔ تاہم اس نے باغیوں کو قتل نہیں کیا بلکہ سمجھ لیا کہ اگر سلطنت کو مضبوط رکھنا ہے تو سب کو ساتھ چلنا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ مالی سلطنت میں امن قائم رہا اور ہر مذہب کے لوگ اس زیر سایہ میں خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اب موسیٰ کی دولت کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن تھا۔ تاریخ کے مطابق مالی کی سونے کی کانیں موسیٰ کی ذاتی ملکیت نہیں تھی مگر اس نے ہر کان پر ٹیکس عائد کیا۔ وہ ان کانوں کی جگہ کو راز میں رکھتا تاکہ کوئی غیر ملکی تاجر ان پر قبضہ نہ کر سکے۔ سونا، نمک، کولا، فروٹ سلطنت کی معیشت کی بنیادی حق تھے۔ نمک اس زمانے میں سونے کے برابر قیمتی سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ کھانے کو خراب ہونے سے بچاتا تھا۔ وہ کولا پھیل صحرائی علاقے میں